الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک لڑکی خفیہ طور پر مسلمان ہو گئی اور اپنے گھر والوں سے ڈر کی وجہ سے رمضان کا روزہ توڑ لیا، تو کیا اب اسے قضا دینا ہوگی؟ سوال کیا گیا ہے، میں کچھ عرصہ قبل مسلمان ہو چکی ہوں اور میرے والدین کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اگر انہیں پتہ چل بھی گیا تو وہ میری یونیورسٹی کی تعلیم کے اخراجات سے ہاتھ اٹھا لیں گے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ معاملہ خفیہ ہی رہے۔ ہوا یوں کہ مجھے رمضان کے تیسرے دن یونیورسٹی کے پروگرام میں مجبوراً جانا پڑا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے رات کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے اور اس کا وقت بھی مغرب کی اذان سے 1.5 گھنٹہ قبل تھا۔ اب مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ نہ کھاؤں، مسئلہ یہ بنا کہ اسی پروگرام میں میرے والدین بھی شریک تھے اور مجھے ان کی شرکت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں نے اس معاملے میں کچھ غور و خوض کیا تو مجھے ایک خدشہ لاحق ہوا کہ انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم نہ ہو جائے، کیونکہ میرے والدین دیکھ رہے تھے کہ میں گزشتہ کچھ دنوں سے اسلام کے بہت قریب ہوں اور 3 دن سے میں ان کے ساتھ کھا پی نہیں رہی۔ اب اگر انہوں نے آج کے پروگرام میں بھی مجھے دیکھ لیا کہ میں یہاں بھی نہیں کھا پی رہی تو وہ یقینی طور پر جان لیتے کہ میں واقعی مسلمان ہو چکی ہوں، اور اگر انہیں اس بات کا علم ہو گیا تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں روزہ توڑ لیتی ہوں، تو میں نے روزہ توڑ لیا اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مجھ پر اس روزے کی قضا لازم ہوگی یا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا؟ الجواب بعون الوہاب۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں اجر و ثواب سے نوازے اور آپ پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی برکھا برسائے، آپ کو علم نافع اور عمل صالح سے نوازے۔ آپ کو اسلام قبول کرنے پر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، نیز آپ کی اسلامی شعائر کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ انہیں صحیح اسلامی طریقے کے ساتھ ادا کرنے پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ کو اسلام ظاہر کرنے پر سخت نتائج کا خدشہ ہے تو آپ پر والدین کے سامنے مسلمان ہونے کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوا ہو تو اللہ رب العزت مجبوری کی حالت میں غیر اعلانیہ اسلام کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تاہم اس پر یہ ضروری ہے کہ اسلامی شعائر پر حسب استطاعت عمل پیرا رہے اور اپنے آپ کو کسی ایسی آزمائش میں مت ڈالے جس کی وجہ سے دین اسلام پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے، کیونکہ آل فرعون میں سے ایک شخص کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس شخص نے فرعون اور فرعونی افواج سے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، چنانچہ اس بات کی طرف اس فرمان باری تعالیٰ میں اشارہ موجود ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ۔ آل فرعون میں سے خفیہ طور پر ایمان لانے والے مومن شخص نے کہا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 28۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام اس زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے جب مسلمان مکہ مکرمہ میں کمزور تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ تمنا کی تھی کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ کہیں لوگ انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ ان صحابہ کرام میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، ابو ذر، قبولیت اسلام کو چھپا کر رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے غالب آنے کی خبر پہنچے تو ہمارے پاس آ جانا۔ بخاری حدیث نمبر 3328۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس دن والدین کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو روزہ توڑنا پڑا اور روزہ نہ توڑنے پر آپ کو سنگین نتائج کا خدشہ بھی تھا، تو اس صورت میں آپ کا روزہ توڑنا قابل عذر بات ہے۔ تاہم جب بھی ممکن ہو سکے تو آپ اس دن کے روزے کی قضا دیں گی، بشرطے کہ آپ کو کسی قسم کے نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ البتہ اس دن کا کفارہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 18885 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔